اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد ورد فی زیارت الوارث المعروف بزیارت الوارث للحسین علیہ السلام عن ابنہ جعفر ابن محمد الصادق مخاطبا لانصار الحسین علیہم السلام بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی كنت معکم فافوز معکم صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی شب آ چکی ہے، یعنی آج چاند رات ہے۔ 1443 ہجری شروع ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کی جس پہلی شب میں چاند نکلتا ہے وہ چاند رات کہلاتی ہے، لیکن حسینی سماج کی بول چال کی زبان میں ہم جب چاند رات کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ چاند آ جاتا ہے کہ جب یہ چاند نکلا تھا سن 61 ہجری میں کربلا میں، تو فاطمہ کا چاند وہیں غروب کر گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ صدیوں پہلے جو چاند ظاہری نگاہوں میں ڈوب چکا ہے، غروب کر چکا ہے، چاند غروب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روشنی بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ چاند وہ چاند ہے کہ جو ڈوب گیا، غروب کر گیا، لیکن اتنی روشنی چھوڑ گیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے فاطمہ کے چاند کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے فاطمہ کے چاند کی روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے فاطمہ کے چاند کی روشنی کا نور اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ روشنی فاطمہ کے چاند نے پھیلائی کیسے تھی؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو یاد دلاؤں، ہم سنتے رہتے ہیں شام عاشور، شب عاشور، 9 محرم کی جو شب لگی ہے اس میں حسین کے ایک عمل کو یاد کیجئے۔ ہم آپ کہیں اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے
جو روشنی کرتے ہیں تو اگر وہاں بلب نہیں ہے تو اسے آن کریں گے، بلب لگا ہے تو اسے آن کریں گے، ٹیوب لگا ہے تو اسے جلائیں گے۔ اگر چراغ کہیں روشنی کا ذریعہ ہے، ہم ایسی جگہ جہاں بجلی نہیں ہے، چراغ جلانا ہے تو چراغ جلا کے روشنی جلائیں گے۔ اگر شمع سے روشنی کرنا ہے تو شمع جلا کے روشنی کریں گے۔ تو روشنی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے چراغ جلانا، شمع جلانا۔ مگر حسین نے جو روشنی پھیلائی، ہدایت کا روشنی، ایمان کی روشنی، انسانیت کی روشنی، ایمانداری کی روشنی، دینداری کی روشنی، وفا کی روشنی، امانت داری کی روشنی، شہادت کی روشنی، قربانی کی روشنی، ایثار کی روشنی، صبر و حوصلے کی روشنی، شکر کی روشنی، اور مدح خدا اور حمد خدا کی روشنی، ایک دوسرے کے ساتھ سلیقے سے جینے کی روشنی، وہ روشنی جو گھروں کے اندر بھی رہنمائی کرے، وہ روشنی جو گھروں کے باہر بھی رہنمائی کرے، وہ روشنی کی جب پوری کائنات میں اندھیرا ہو تب بھی یہ روشنی کم نہ ہو، وہ روشنی جو دوست کو دشمن بنا سکتی ہے، وہ روشنی جو دور والوں کو قریب لا سکتی ہے، وہ روشنی جو گمراہ کو ہدایت دیتی ہے، وہ روشنی جو جہنم میں کی طرف منہ موڑنے والے کو جنت کی راہ دکھا دیتی ہے، وہ روشنی جو جلتی ہے تو بجھتی نہیں ہے، جلتی ہے تو راہ ہدایت دکھاتی رہتی ہے، وہ روشنی حسین نے کیسے پیدا کی؟ انسانیت اور دین کی روشنی۔ وہ روشنی حسین دنیا روشنی پیدا کرتا ہے چراغوں کو جلا کے، حسین نے انسانیت کو جو روشنی دی ہے وہ جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا کے روشنی دی۔ حسین یہ چراغ نہیں کر رہے تھے، حسین یہ چراغ روشن کر رہے تھے، ہدایت کا چراغ روشن کر رہے تھے، ایمانداری کا چراغ روشن کر رہے تھے، انسانیت کا چراغ روشن کر رہے تھے۔ حسین گل کر رہے تھے تو گل کر رہے تھے ظلم کے موم بتی کو، حسین گل کر رہے تھے، بجھا رہے تھے تو بجھا رہے تھے ستم اور ظلم کے دیا کو۔ حسین ہدایت کی روشنی چراغوں کو بجھا کے پھیلا رہے تھے اور ظلم کے اندھیرے کو چراغوں کو بجھا کے دور کر رہے تھے۔ حسین کے چراغ بجھانے سے اندھیرا ختم ہوا ہے، جبکہ چراغوں کے بجھانے سے اندھیرا جلتا ہے۔ وہ روشنی جو دلوں میں پیدا ہوئی، وہ روشنی حسین نے جلا دی، وہ روشنی پیدا کر دی جو دماغوں کو جس نے منور کیا، جس نے گھروں کو روشن کیا، جس نے خاندانوں کو روشن کیا، جس نے امتوں کو گمراہی سے بچایا۔ حسین نے اپنے بچوں کو قید ہو جانے دیا، لیکن وہ جذبہ لے کے چلے گئے کہ حسین سے جذبہ لے کے بڑے بڑے ملکوں کو ان کے راہبروں نے آزاد کیا۔ مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو اکیلی تنہائی کی جنگ لڑ کے، جس کے ساتھ لوگ آتے گئے لیکن جنگ انہوں نے تنہا شروع کی، وہ جذبہ، وہ حوصلہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے حسین سے لیا۔ نیلسن منڈیلا جو اس وقت اس صدی کے نمایاں ترین انسانیت دوست لوگوں میں ہیں، ظلم کے خلاف جنگ کرنے والے، انہوں نے روشنی کہاں سے پائی؟ حسین سے پائی۔ جس زبان میں جائیے حسین کی مدح ملتی ہے، جس امت میں جائیے حسین کے گرویدہ ملتے ہیں، جس مذہب و دھرم میں جائیے وہاں حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں۔ یہ حسین کا کون سا کام تھا، کون سا کردار تھا، کون سا اخلاق تھا، کون سی قربانی تھی جس نے حسین چلے گئے ہیں مگر حسینیت چھوڑ گئے، جس نے حسینی ہونا شرف بنا دیا؟ ہندو ہے تو کہتا ہم حسینی، ہمیں شرف ہے۔ اگر سکھ ہے تو کہتا ہمارا حسینی ہونا شرف ہے۔ ہم سے لڑتا ہے میرا ہندو بھائی، ہم سے لڑتا ہے میرا عیسائی سکھ بھائی، تم کون ہوتے ہو اکیلے حسینی کہنے والے؟ کیا حسین ہمارے ہیں؟
حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ میرے عزیزو، حسین نے 14 صدیوں پہلے جو قربانی دی تھی، اس قربانی نے اتنا نور پھیلایا، اتنا ایمان پھیلایا، اتنی پھیلائی، اتنی بشریت پھیلائی، اتنا سکون لوگوں ذہنوں کو دیا، اتنا امن و چین انسانیت کو دیا کہ اب جو انسان ہے وہ حسین کا گرویدہ ہے، چاہے وہ اسلام کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے وہ دین کو مانے چاہے نہ مانے۔ ہمارے سامنے وہ شعراء بھی ہیں خود ہمارے ملک کے جو بنیادی طور پر وجود خدائی کے قائل نہیں تھے، مومن ہی نہیں تھے، مگر انہوں نے حسین کا قصیدہ پڑھا ہے۔ حسین نے جدھر سے ان کی خوشبو جہاں پہنچ گئی وہاں انسان کو حسینی بنا دیا۔ ہم سب اپنے کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اور حسینی ہونے پہ ناز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں اور ہمیں اس پر ناز ہے کہ حسین ہمارے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، ہمیں سب کو ناز ہے کہ حسین ہمارا ہے۔ مگر میں یہاں ان سے جو اپنے کو حسینی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہوں، چاہے وہ کسی دین کے ہوں، چاہے وہ کسی دھرم کے ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک شرف ہے کہ آدمی یہاں تک پہنچے کہ حسین کو جانے، حسین کو پہچانے، حسین کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ حسین ہمارا ہے۔ ورنہ اسی زمین پہ وہ بدنصیب موجود ہیں کو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر حسین کو نہ پہچانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اسی زمین پہ وہ بدنصیب موجود ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں مگر حسین اور مادر حسین کا احترام نہیں کرتے۔ اسی زمین پہ بدنصیب موجود ہے جو آیت مودت کی تلاوت کرتا ہے مگر جو ذوالقربہ ہیں ان میں حسین جیسے ذوالقربہ جو پیغمبر کے رشتہ دار ہے ان سے کینہ رکھتا ہے۔ یہ زمین پہ سب طرح کے موجود ہیں، لہذا ان میں وہ کہ جنہوں نے آیت تطہیر نہیں پڑھی، جنہوں نے مودت نہیں پڑھی، جنہوں نے ولایت کی آیت نہیں پڑھی، جنہوں نے حسین منی وانا من حسین کی آواز بھی نہیں سنی مگر انہوں نے تاریخ میں حسین کو دیکھ لیا، انہوں نے تاریخ میں تھوڑا سے حسین کو پہچان لیا، انہوں نے دیکھ لیا یہ آدمی لڑنے نہیں نکلا تھا، یہ جنگ کرنے نہیں نکلا تھا، یہ حکومت پہ قبضہ کرنے نہیں نکلا تھا، یہ تو کہتا ہوا نکلا کہ میرے سوسائٹی میری بگڑ رہی ہے، سماج میرا بگڑ رہا ہے، انسان بگڑ رہا ہے، میں انسانوں کو سدھارنے نکلا ہوں۔ اور آدمی 14 صدیوں بعد دیکھتا ہے یہ 14 صدیوں پہلے مجھے بچانے نکلا تھا کہ میں ظلم کا شکار نہ ہو جاؤں، مجھے میری مظلومیت میں مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس نے اپنی بیویوں کو بھی اس راہ میں قربان کیا، بیٹوں کو بھی گود میں لے کے قربان کیا، بھائیوں کو بھی شہید قربان کر دیا۔ تو جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا وہ ہمارا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرف ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ حسین ہمارا ہے۔ لیکن اب میں خاص کر کے ان سے جو شیعہ اثنا عشری ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور سب سے چاہے وہ کسی مذہب اور مسلک کا ہو ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، اور یہ ہوتا ہے جب کہیں ہمارے درمیان، ہمارے کنبے میں، فیملی میں، احباب میں، علاقے میں، ملک میں، وطن میں کوئی بڑا نکل آئے، کوئی بڑا سائنسداں پیدا ہو گیا، کوئی بڑا میتھمیٹیشین پیدا ہو گیا، کوئی بہت نامور ادیب پیدا ہو گیا، کوئی بہت اونچی کوالٹی کا مفکر پیدا ہو گیا، تو ہم اس سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ اگر خاندان کا نہیں، گاؤں کا نہیں، صوبے کا نہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ ارے بھائی وہ ہمارے ہندوستان کے ہیں، اسی پہ ناز کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے ہیں، وہ ہمارے صوبے کے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہم اس پہ ناز کرتے رشتے جوڑتے ہیں۔ جو صاحبان عظمت ہوتے ہیں ان سے انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے، جو صاحبان کمال ہوتے ہیں ان سے انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں تو اتنا تو بہرحال شرف ہے کہ اس زمین پہ وہ بدنصیب موجود ہیں جو حسین کو نہیں پہچانتے، پہچان کے بھی نہیں مانتے، وہ تو ویسے ہی ہیں جیسے سورج کو آدمی نہ دیکھے، جیسے سورج کو نہ دیکھے۔ ہم نے ان کو پہچانا، ان کے فضائل چھپانے کی مہم چلی، پردے ڈالے گئے، روایت سازیاں کی گئیں، ان کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں، ان کی صفات اور کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔
ان ساری کوششوں کے درمیان حسین کو جس نے پہچان لیا، ایسے ملعون بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کربلا ہی سے انکار کر دیا۔ اپنے دور کے یزید، ابھی چند برس بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ اس لعنت حقدار جو زیارت وارثہ میں کی گئی ہے، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، ہر دور میں ایک یزید پیدا ہوگا جو حسین پر ہونے والے ظلم پر راضی ہوگا۔ تو ہم اگر پہنچ گئے ان تک جب سب چاروں طرف چھپایا جا رہا تھا ان کو، تو یہ ایک شرف ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا، مگر میں بڑی دیر سے روکے ہو کہہ دینا چاہتا ہوں، اے حسین کے عزاداروں، اے حسین کے غلاموں، اے حسین کی کنیزوں، اے حسینیوں، تم کہو کہ حسین ہمارا ہے، یہ بھی ایک شرف ہے، مگر شرف تو یہ ہے کہ ایسی زندگی جیو اور ایسی موت مرو کہ حسین کہیں یہ ہمارا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس حسینی کو اس منزل تک پہنچنا ہے، مجھے، آپ کو، سب کو، جس کے لیے حسین کہے یہ ہمارا ہے۔ حسین نے پورے تاریخ ہدایت میں انبیاء و مرسلین کی جتنی تاریخ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کی جتنی تاریخ ہمارے ہاتھوں میں، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ ہم تک بہت کم پہنچی ہے، اور پہنچی ہے تو دشمن کے ہاتھوں پہنچی ہے۔ یہ جو کچھ بھی سچائیاں پہنچ گئی ہیں، اور جو بھی حقائق پہنچ گئے ہیں، اور جو بھی فضائل اور کمالات پہنچ گئے ہیں، چاہے وہ انبیاء و مرسلین کے ہوں، اور چاہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، اور چاہے اس کے بعد اہل بیت طاہرین کے کمالات اور فضائل اور ان کی زندگی کے حقائق اور ان کی سیرت اور ان کا کردار ہو، یہ کچھ نہ پہنچنا چاہیے تھا جن حالات سے گزرا ہے۔ دشمن حکومت میں آ گئے تھے، جنہیں دشمنی تھی قبیلوں کی وجہ سے، بنی امیہ دشمن تھے قبیلہ بنی ہاشم کے، خاندانوں کی دشمنی تھی، قبیلوں کی دشمنی تھی، پھر وہ کفر کے سربراہ تھے، ادھر پیغمبر اور ان کے ساتھ مولا علی، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے اصحاب کے ہوتے ہوئے وہ قربانیاں دیں کہ پوری دنیا کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ دین چلا ہے تو اولاد پیغمبر سے چلا ہے۔ اتنی قربانیاں دے کے جو دین بچایا گیا تھا، وہ ان ہاتھوں میں آ گیا سازشوں کے نتیجے میں کہ جن کو کینہ تھا محمد و آل محمد علیہ السلام سے، دشمنیاں تھی کہ انہوں نے، وہ مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا حکومت پہ، وہ مارے گئے تھے، ان کے باپ دادا مارے گئے تھے، دشمنیاں تھیں، ان کے کمالات سے دشمنی، ان کے شرف سے دشمنی، ان کو یہ منصب الہی مل گیا اس سے دشمنی، یہ ہماری حکومت کو کسی لمحے ظلم کی حکومت برداشت نہیں کریں گے، اس کی دشمنی، دشمنیاں ہی دشمنیاں تھیں، اور کوئی دشمن اپنے دشمن کے بارے میں کچھ سامنے نہیں آنے دیتا۔ ابھی ہم موجودہ دور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کچھ ایسی بات آتی ہے جو حاکم وقت سے ٹکرائے تو اس کو سنسر کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کھل کے سامنے آ جائے تو اسے کسی نہ کسی سزا کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ حکومتیں، اب تو جمہوریت ہے تب یہ حال ہے، گلا گھوٹا جاتا ہے سچائی کا، تب تو پہلے اقتدار جو سلطانی تھا، خاندانی تھا، جابر و ظالم خاندانوں کی حکومتیں چلتی تھیں، ایک کے بعد ایک بڑھ کے ظالم آتا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو گزرا ہے، فضائل و کمالات کی سیرت، تاریخ، یہ پوری کی پوری جو گزری ہے، یہ ظلم و ستم کے دور سے گزری، چھپانے کے دور سے گزری۔ بنی امیہ نے بھی چھپایا، بنی عباس نے بھی چھپایا، انہیں بھی حسد تھا، انہیں بھی جلن تھی، اور انہیں بھی اپنے اقتدار کا خطرہ تھا۔ انہی کے نام سے حسین کے خون کے انتقام کے نام سے حکومت قائم کی، اور اس کے بعد حسین ہی کی اولاد کو گارا کہ خون کا گارا بنایا گیا، دیواروں میں چنے گئے۔ تو جو یہ کر رہے تو وہ ان کے فضیلتوں کو کہاں سامنے لانے دیں، لیکن اس کے باوجود ان تذکروں کا ہمارے درمیان آ جانا، کربلا جتنی ہمارے سامنے آ گئی، علی کے فضائل، علی کی ودادت آ گئی، غدیر سامنے آ گیا، مباہلہ سامنے آ گیا، یہ الہی انتظام ہے۔
اور میں یہی رک کے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہماری قوم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث کر کے، مجادلہ اور مباحثے میں الجھ کے سچائیوں سے دور ہو جاتی اور آپس کی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی مظلومیت ہے معصومین کی کہ ہمارے پاس سارے تاریخی حقائق نہیں پہنچے ہیں۔ ولادت اور شہادت کی تاریخیں اور سال اور جگہ سب سچائی کے ساتھ نہیں پہنچا، متعدد روایتیں، مختلف روایتیں، وہ تو عصر غیبت کے بعد تھوڑے تھوڑی ٹکڑوں میں کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی سی ڈھیل آئی ہے۔ مثلا قم مرکز تشیع بنا تو شیخ صدوق نکل آئے، کلینی نکل آئے، اس کے آگے بڑی بات تو مفید نکل آئے، توسی نکل آئے۔ دور ائمہ میں جتنے علماء اور فقہا ائمہ نے خود پڑھا کے پالے تھے، سوچئے وہ کس کی منزلوں پہ رہے ہوں گے، انہوں نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی تھی۔ یہ جو اصول اربعہ 4 کتابیں کہلاتی ہیں، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب اور استفسار اور من لا یحضرہ الفقیہ، یہ ان 11 اماموں کے اصحاب شاگردوں کے جمع کیے ہوئے لکھی ہوئی 4000 یا 40,000 نسخوں اور کتابوں سے بچی ہوئی چیز ہے جو جمع ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، اس ظلم و ستم کے دور سے جو چیز گزری وہ ظاہر ہے کہ ہم تک پوری طرح نہیں پہنچ پائی۔ پھر اس میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، اپنے جوانوں کو محرم کی پہلی تاریخ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھڑ جاتے ہیں اور لڑ جاتے ہیں۔ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں؟ اکبر کی عمر 18 سال تھی کہ 28 سال تھی؟ پہلا کربلا میں شہید کون ہے؟ کربلا کے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ اسیر کتنے تھے؟ کون کہاں سے آیا تھا؟ اس کی آپ جا کے پڑھنا شروع کیے تو پہلی بات تو بہت کم، حضرت ابو الفضل العباس جیسی شخصیت، ان کی ذات سے جڑی ہوئی اتنی عظیم شخصیت جو حسین کا سپہ سالار ہے۔ رسول کے لیے جیسے علی تھے ویسے حسین کے لیے عباس ہے، جیسے رسول اللہ کے لیے ہے کہ میں اپنے مولا علی کا جملہ کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ویسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ عباس بھی حسین سے اتنے ہی چھوٹے تھے کہ جیسے بڑا بھائی باپ ہو جاتا ہے اس طرح حسین نے عباس کو پالا تھا، اور عباس کے کانوں میں وہ علی تمنا تھی کہ علی کی کہ میرا بیٹا ہو جو کربلا میں رسول کے بیٹے حسین کی مدد کام آئے۔ تو بصیرت، فہم، دین فہمی، شجاعت، اطاعت، تدبر، سب کچھ اتنا ہے کہ حسین کے پاس جو سب چنے ہوئے لوگ ہیں، جن میں حبیب جیسا فقیہ ہے، جن میں مسلم بن اوسجد جیسا عبادت گزار اور قاری ہے، ان میں ایک ایک کی تھوڑی تھوڑی سی تذکرے جو آئے دیکھ لیے، ان سب پر کس کو بٹھایا؟ عباس کو۔ تو اگر یہ ان میں سے کسی سے کم ہوتے تو ہم اس نظریے کے نہیں ہیں کہ کمتر کو برتر پہ حاکم بنا دیا جائے، وہ نظریہ کہیں اور ایجاد ہوا ہے۔ ہم تو علی کو حاکم ماننے والے ہیں جو افضل تھے، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ جو افضل ہے اس پر مفضول اور کمتر کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی اپنے دور کا افضل، رسول اپنے دور کا افضل، امام اپنے دور کا افضل، تو اگر پیغمبر اپنے سامنے علی کو بار بار لشکر حوالے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان سے افضل کوئی نہیں۔ اور اگر ان سب لشکر میں جو چیدہ لوگ ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے ابو الفضل العباس سردار لشکر بنائے جاتے ہیں، اس کا مطلب اس لشکر میں ان سے اونچا کوئی نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مگر ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں ہمارے علماء نے پوری محنتیں کر کے لکھی کتابیں، لیکن آپ ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، اگر ابو الفضل پر میں سچائیاں عرض کر رہا ہوں، قمر بنی ہاشم مثلا ایک علامہ جوادی نے لکھی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، کئی سو صفحے کی، ایسی کئی صفحوں کی کتابیں ملیں گی آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ان کے چیپٹرز کو کھولیے، ان کی فصلوں کو پڑھیے، تو اس میں تمہیدی گفتگو، ان کے خاندان کا شرف، ان کے اندر پائے جانے والے کمالات کے بارے میں معصومین کے ارشادات، ان سب چیزوں سے اس کتاب کو کتاب بنایا جاتا ہے، ورنہ اتنے مختصر سے معلومات ہاتھ میں آتے ہیں کہ جو 2-4 صفحوں میں لکھ لیے جائیں۔ میں سچائی عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس لیے دشمن پڑا تھا پیچھے، حکومت دشمن کے ہاتھوں میں تھی، ان کے بارے میں لکھنے والے، ان کے گھر کے نام پہ نام لکھنا ممکن نہیں تھے۔ آپ سوچیے جس ماحول سے گزرے ہیں کہ گھر میں علی نام نہیں رکھا جا سکتا،
گھر میں فاطمہ نام رکھا جائے تو اعلان حکومت ہے، علی نام رکھو گے تو حکومت بری ذمہ ہے، یعنی کہ تمہارا گل ٹوٹ جائے گا، جل جائے گا، مار ڈالے جاؤ گے۔ اور اس ظلم کے دور میں سب کا مقابلے میں آنے کی بس کی بات نہیں۔ یہ حسین تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے ایک بیٹے کا نام علی رکھنے پہ سزا معین کی ہے، میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ تم کو ایک فاطمہ سے چڑ ہے، میری ہر بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اب جب سب کا نام علی رکھ دیا تو پہچاننے کے لیے کوئی اکبر ہے، کوئی اوسط ہے اور کوئی اصغر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مظلوم تاریخ ہے معصومین کی اور کربلا کی بھی، ہم تک نہیں پہنچے حقائق، اور جو پہنچے ہیں ان میں کچھ گڑھ کے ملایا گیا ہر جگہ۔ دشمن نے بعد میں سازش یہ بھی رچی، یہودیوں کی سازش تھی، اور بعد میں جو ائمہ سے جھگڑا کر کے انحراف کر کے الگ ہو جاتے تھے، غالی ہوں یا مقصرین ہوں تاریخ کے، ان کی گڑھی روایتیں، دوستوں نے بھی حماقت میں گڑھی روایتیں فضائل بڑھانے کے لیے کام یہ بھی ہوا ہے۔ دشمن نے بھی گڑھا، دوستوں نے بھی گڑھا۔ لالچیوں نے جو مثلا وکیل تھے امام کے، اگلا امام ان کو وکیل نہیں بنا کے نہ ڈر لگا، انہوں نے اگلے امام کی امامت سے انکار کر دیا، یا جو امام کی طرف ہے ان کو پیچھے ان سے الگ کرنے کے نیا فرقہ بنا دیا۔ یہ سب گڑھتے رہے، بناتے رہے، تو جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے بہت تھوڑا آیا ہے، اور جو آیا ہے اس تھوڑے میں بھی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، اگر تمہیں طے شدہ باتیں نہیں ملتی کہ کون پہلا شہید کون آخری، کس کی عمر کیا تھی، شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ سارے مسائل ہیں۔ جناب علی اکبر کے بارے میں شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اولاد تھی کہ نہیں تھی، عمر کیا تھی، ایج کیا تھی، ان کی والدہ کربلا میں تھی کہ نہیں تھی، یہ سارے نہ جانے کتنے سوالات ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ کربلا میں حسین کی 2 بیٹیاں آئی تھی کہ 1 بیٹی آئی تھی؟ قاسم ابن الحسن کی شادی حسین نے اپنی بیٹی سے کی تھی کہ نہیں کی تھی تو کس بیٹی سے کی تھی، کب کی تھی؟ ایسے پانی آیا کہ نہیں آیا اس میں بحث، کب تک آیا کب تک نہیں آیا، کون کون پانی لایا۔ تو ہر حقیقت کے بارے میں آپ کو 4 روایتیں مل جائیں گی، ان میں سے حقیقت تو ایک ہی ہے نا۔ ہمارے بزرگ علماء نے صدیوں پہلے سے ان سب کو دیکھ کے جو انہیں معتبر لگا، جو انہیں معتمد لگا، وہ ہمیں بتا دیا۔ اب علم پھیلا، پہلے ہم ایک گاؤں میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب نجف اور میرا وطن جرگاواں ضلع بارہ بنکی جڑ گئے، لداخ کی پہاڑ پہ رہنے والا بھی قم سے جڑ گیا ہے، تو اب جو ہے سیدھے قوم و نجف سے نکل کے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ لہذا ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے ایک ہی بات سنی تھی، اب 4 روایتیں سنی تو ہم لڑنے لگتے ہیں، یہ تو نئی بات لے کے آئے۔ نئی بات گڑھ کے لایا ہو تو اسے بھگا دیجئے، لیکن نئی بات آپ کے لیے اگر کتاب سے لایا ہو تو اس کی قدردانی کیجئے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے اور ذاکرین کرام جو جوان نسل کے ہیں ان سے، سامعین سے کہوں گا اگر کوئی نئی چیز آپ کے علم میں آ جائے تو ایک دم سے بھیڑ نہ جائیے۔ یہ تاریخ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ تاریخ ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ تاریخ کو عقیدہ نہ بنائیے۔ عقیدہ دلیلوں سے مضبوط ہوتا ہے، وہ بگڑے تو آدمی کی آخرت جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، جس کی سچائی کا پتہ چل جائے تو اسے قبول کر لیجیے، لیکن اسے اپنا عقیدہ نہ بنائیے۔ ہم نے کہیں کہیں تاریخ کو بنا لیا ہے عقیدہ، اور پھر ہم اسی طرح بھیڑ جاتے ہیں جیسے کوئی عقیدے پر حملہ کرے۔ میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے واضح کر سکوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر معاملے میں متعدد روایتیں، ایک امام کی ولادت کس تاریخ ہوئی پڑھنا شروع کیے، 4-6 تاریخیں دکھائی دیں گی، کبھی سفر کوئی بتا رہا، کوئی ربیع الاول میں بتا رہا ہے، کوئی شعبان میں بتا رہا۔ اور اب ہمارے کلچر میں ایک دوسرے سے ملے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے جو جنتریاں اور جو ڈائریاں اور کیلنڈر چھپتے ہیں، آپ حیدرآباد کے علاقے کا، بمبئی کے علاقے کا، کشمیر کے علاقے کا، لکھنؤ کے علاقے کے 4 جمع کر لیجئے، آپ کو ایک ہی امام کی ولادتیں الگ الگ لکھی ملیں گی۔ اب اس میں بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے جو معتبر بزرگوں نے ہمارے جانا، وہ اس علاقے میں جہاں تک اس بزرگ کی آواز پہنچی وہ رائج ہو گیا۔ ہماری طرف وہ روایتیں رائج ہو گئیں جو ناصر الملت صاحب ابقات الانوار کے بیٹے اور خود صاحب ابقات الانوار پوتے، بلکہ انہوں نے جو تاریخیں طے کی ہیں وہ تحفۃ الوام میں لکھی گئیں، وہ رائج ہو گئیں۔ بمبئی علاقے میں شیخ نجفی میں مرحوم محمد حسن نجفی، جن کو آیت اللہ العظمہ بروجردی نے بظاہر بھیجا تھا ہدایت کے لیے ہم لوگوں کی، انہوں نے جو تاریخیں طے کی اس علاقے میں رائج ہو گئی۔
تو واقعات بھی ہم نے جو سنے ہیں اس کئی طرح سے روایات میں آئے ہیں، مقاتل میں، مقتل بھی واقع کربلا کے بہت بعد لکھے گئے. پہلا مقتل ابی مقنق ہے، بڑے فاصلے کے بعد لکھا گیا. کربلا میں کوئی جو ایماندار تھے وہ سب شہید ہو گئے تھے، صرف بیویاں بچی تھیں. بیویاں ہماری اس گھروں کی ہیں جو جن کی باتیں گھر سے باہر راویوں تک نہیں جائیں گی. یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ اجنبیوں سے باتیں نہیں کریں گی. کہ اصحاب رسول پیغمبر کی بیوی سے نہ جانے کتنی روایتیں کر دیں. وہ بیوی ہیں جن سے روایتیں ہیں، یہ بیٹی ہیں. تو میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سورسز محدود، کچلا گیا، مٹایا گیا، چھپایا گیا. جتنا آیا آپ کے علاقے میں جتنا پہنچا اس کو قبول کر لیا اس عالم نے، آپ کے درمیان رائج ہو گیا. اب دوسری جگہ وہی چیز دوسری شکل میں آپ کو دکھائی دے تو جھگڑا نہ کیجئے، لڑائی نہ کیجئے، نہ کسی کو کافر بنائیے، نہ کسی کو منافق بنائیے، نہ کسی کو دشمن اہل بیت بنائیے. ایک گزارش. اور دوسری گزارش اپنے خطبہ اور ذاکرین اور شعراء سے کہ آپ پڑھیے، جتنے معلومات اور علم حاصل کر سکتے حاصل کیجئے، لیکن خدا را جن لوگوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کے سامنے اپنا اتنا ہی علم رکھیے جتنے کہ ان کے اندر سکت ہے. اس لیے کہ معصومین نے ہمیں سلیقہ گفتگو سکھایا ہے کہ تمہیں اپنے علم کے پیمانے پہ لوگوں سے بات نہیں کرنا ہے. میں ایک بچے کو پڑھانے جاؤں دینیات، میں توحید پڑھاؤں تو میں اتنا ہی پڑھاؤں گا، کہو بیٹا اللہ ایک کہوں گا نا. اب اگر میں اس سے کہوں کہ بیٹا کہو اللہ ایک ہے اور اللہ کے واحد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ مثلا دو ہوں گے تو یہ جھگڑا ہو جائے گا اور وہ اختلاف ہو جائے گا اور کائنات اتھل پتھل ہو جائے گی، تو یہ سب کروں گا تو بچہ بھاگ جائے گا یا روئے پیٹے گا کہ ان سے مجھے چھڑاؤ، بھاگ جائے گا. اب مسئلہ یہی ہے کہ میرے سننے والے جو مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھیے مذہب کی ذمہ داری ادا کرنے والوں کے لیے مذہب نے اصول بنائے. نماز جماعت میں پیش نماز سے کیا کہا گیا؟ نہ بہت جلدی کرو نہ بہت دیر لگاؤ. اصل حکم یہ ہے کہ جو کمزور ترین تمہارے پیچھے جماعت میں کھڑا ہے اس کا خیال رکھو اپنی رفتار میں. تو میرے عزیزو، مجلس ایک اوپن ڈسکشن گروپ ہے. اس میں وہ بھی آ کے بیٹھا ہے جو اپنے دینی معلومات میں KG میں ہے. اس میں وہ بھی آ کے بیٹھا ہے جو اپنے دینی معلومات میں PhD کر چکا ہے. اب گفتگو میں PhD والے کے معیار پہ، BSc والے MSc والے کے معیار پہ، انٹر والے کے معیار پہ کروں تو یہ جو میرا پرائمری والا، KG والا، 9th والا ہے، یا تو اس کے اوپر سے گزرے گی یا یہ بھاگ جائے گا یا غلط سمجھ کے بہک جائے گا. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے اپنے ذاکرین سے، علماء سے جو ممبروں پہ آتے ہیں گزارش کروں گا کہ اپنا ہر علم یہاں نہ الٹ دیجئے. پیغمبر نے، معصومین نے جو اصول سکھایا ہے لوگوں کے درمیان بات کہنے، بات رکھنے، تبلیغ کرنے، دین پہنچانے کا، وہ اصول یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگوں سے بات کرو مگر ان کی عقلوں کی سطح دیکھ کے بات کرو. آدمی دھیرے دھیرے آگے جاتا ہے، دیکھو کہ اب کیا قبول کر سکتا ہے، اب کیا قبول کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے بہت سی جگہوں ہم نے دیکھا ہے کہ دوائیں بھی دی جاتی ہیں کہ انسانی بدن کو چھوٹا ڈوز دیتے ہیں، پھر اور ڈوز دیتے ہیں، پھر اور ڈوز دیتے ہیں. ہم نے کہا پہلے ہی لے لیے وہ 500 mg، کہا ابھی 500 mg لیں گے بھگ سے ہو جائے گا، اسے 100 mg سے شروع کریں گے 500 تک لے جائیں گے. تو جیسے دوا کا ڈوز ایک دم سے نہیں لیا جاتا ویسے ہی علم بھی ایک دم سے انہوں نے دینا چاہیے. سلیقہ کی ضرورت ہے. میرے نوجوان اہل علم جو آئے ہیں، اہل علم ہیں، دیندار بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کسی ادارے سے، کسی ملک سے، کسی ایجنٹ سے نہیں جڑا ہے. زیادہ تر جو جڑے ہیں وہ جاہل جڑے ہیں، پڑھے لکھے نہیں گئے ہیں کہیں، لیکن ان کے نظریاتی اختلاف علمی سطح پہ ہیں. عوامی سطح الگ ہوتی، علمی سطح الگ ہوتی ہے. میں اتنی بات اللہ کرے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اتنی بات کرنا جو ہم سمجھیں، آپ تو خود ہی اونچے ہوئے جا رہے ہیں. میں سنانا چاہتا ہوں کہ اگر میرا جیسا ذاکر و خطیب ممبر پہ آ کے وہ باتیں کہے، یا آپ اپنے باپ ہونے کے حیثیت سے بیٹے سے کہہ دیں، آپ پر بھی واجب ہے نا، ماں باپ کو اولاد کو سکھائیے، پڑوسی کو سکھائیے.
تو اتنا لائیے بچے کے سامنے، بیٹی کے سامنے، جو اس کی سطح کا ہے، اپنی قابلیت نہیں کہ آپ جس طرح نماز شب کے لیے پہلے عادی ہو گئے 50 سال کی عمر میں اٹھ رہے ہیں، اس کو بھی تنگ کر رہے ہیں 3 بجے رات سے، چل نماز شب پڑھ، چل صبح پڑھ، چل 1.5 گھنٹہ تلاوت کر، بھاگ جائے گا ٹوٹ کے۔ تو دھیرے دھیرے ڈوز دیجئے ہدایت کا، عمل کا، تبلیغ کا، تعلیم کا۔ ائمہ نے سلیقہ کیا سکھایا؟ 9ویں یا 10ویں امام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا جو کچھ آپ نے بتایا تھا وہی میں نے لوگوں سے جا کے بتایا، تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ زندیق ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہو گیا، دین ان کا انکار کر رہا۔ تو مولا وہی بتایا تھا جو آپ نے بتایا۔ کہا سنو، ہم نے جو تمہیں بتایا تھا تو تمہاری عقل دیکھ کے بتایا کہ تمہاری عقل میں کتنی گنجائش ہے، اور عقل کی گنجائشیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پیغمبر کا جملہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سلمان کے پاس ہے وہ ابو ذر کے پاس چلا جائے تو ابو ذر سلمان کو برداشت نہیں، کافر بنا کے نپٹا دیں گے۔ تو جب عقل کے فاصلے اتنے خطرناک ہیں کہ سلمان و ابو ذر کے درمیان بھی اتنا بڑا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ ابو ذر سلمان کے جان کے درپے ہو جائیں۔ آج جو کہیں کہیں ہمارے تشیعوں میں ہمارے جوان کچھ کے دشمن ہو گئی، ان کا دشمن، یہ مقصر ہے، وہ غالی ہے، وہ اخباری ہے، وہ مولائی، یہ دشمن جو ہمیں لڑا رہا، اللہ سے رول مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک کر دے، اور ہم سب منبر پہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جوڑیں، توڑے نہیں، اس لیے کہ کربلا جوڑنے کے لیے آئی تھی، توڑنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ لہذا میں پہلے اپنے سامعین سے عزاداروں سے گزارش کروں گا، کچھ نیا آئے تو بھڑک نہ جائیے، اپنے معتبر لوگوں سے جا کے چیک کرائیے کہ آیا ہے کتاب میں کہ نہیں، گڑ رہا ہے نکال دیجئے، لیکن کتاب میں آیا ہے تو برداشت کیجئے، اور بزرگوں کو ڈال کے سمجھائیے کہ بھائی کتاب میں ہے مگر یہ جن کے سامنے آپ اگل رہے ان کے لیے لائق قبول نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ تم ان کا دیکھ کے بات نہیں کرتے، تم اپنے علم کے معیار پہ بات کرتے ہو، اگر ہم اپنے علم کے معیار پہ تم سے بات کریں تو تمہارا حشر بھی یہی ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری گزارش تھی جو محرم کے آغاز میں نے آپ حضرات خدمت میں کی، کوئی نئی بات آئے تو بھڑکیے نہیں، کافر اور منافق اور دشمن کا ایجنٹ یہ سب نہ بنائیے کسی کو، یہ جائز بھی نہیں۔ ہم جب تک مومن ہیں چاہے کتنے ہی کچے و کمزور ہوں، اللہ نے ہمارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق میں ہے کہ ایک دوسرے کے احترام کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، ان حقوق میں ہے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان حقوق میں ہے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں اتنی بے باکی آ گئی کہ ہر قدم پہ ہر آدمی دوسرے کو حرامزادہ بنائے دے رہا، دوسرے کو تشیع سے خارج کیے دے رہا۔ تو ذرا نرمی کے ساتھ چلیے کربلا کی یاد میں، اس لیے کہ حسین سمیٹ رہے تھے، بکھیر نہیں رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، ایک اور اس سے بہتر طور پہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں اتنی دیر گفتگو کی ہے، 2-3 باتیں میرے پیش نظر تھیں جو میرا موضوع ہے۔ اب میں آپ کی خدمت موضوع بھی عرض کر دوں، میں نے اس سال اس عشرے کا جو 809 ہوگا اس کا موضوع رکھا ہے زیارت وارثہ کے فقرے کو سامنے رکھتے ہوئے، میرا موضوع ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین ہمارے درمیان ایک جملہ مسلسل رائج ہو گیا ہے، ہم کہیں کہیں کچھ الفاظ زبان سے لاتے ہیں لیکن ان الفاظ کے اور ان نعروں کے تقاضوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور واقعاً ہمیں لبیک یا حسین کہنا ہے، زبان سے نہیں اپنے پورے وجود سے کہنا ہے۔ یہ لبیک یا حسین اس استغاثے کا جواب ہے جو کربلا میں حسین نے بلند کیا تھا۔ میں نے اسی کو سمیٹ کے لبیک یا حسین عنوان دیا ہے، اور اگر اسے تفصیل میں جائیں تو پھر میرا عنوان یہ ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں، عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں، انشاءاللہ اس موضوع پر یہ پہلا عشرہ ہوگا بے توفیق پروردگار اور بے فیض محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے اپنے خطبہ و ذاکرین سے پھر گزارش کی ہے کہ اپنا پورا علم نہ الٹ دیں، اتنا دیں جتنا لوگوں میں برداشت ہے، اور جو روایات، جو واقعات جیسے ہمارے بزرگوں نے، وہ سمجھدار تھے، اہل علم تھے، بے خبر بھی نہیں تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھا آپ نے پڑھا ہے،
ان کی کتابیں پڑھی اپنے بزرگوں کی اسی ملک کے. آج بھی ایسی کتابیں ہمارے بزرگوں کو موجود ہیں تاریخ پر، کلام پر، عقائد پر، مناظرے پر، کہ جو نجف اور قم اور لبنان اور سیریا کے علماء کی برابر کی ہیں اپنی علمی سطح پر، ان کی وہاں عزت ہے. چاہے وہ عماد الکلام جیسی کلام کی کتاب ہو، اور چاہے بقعۃ الانوار جیسی کلام اور مناظرے اور عقائد اور حدیث کا مجموعہ ہو. وہ سب باخبر تھے، لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں دیکھا کہ جتنا ہم جانتے اتنا ان کو بتائیں گے تو یہ برداشت نہ کر پائیں گے، لہذا اتنا بتایا تھا. جتنی قوت برداشت، آج قوت برداشت بڑھ گئی ماشاءاللہ، نیٹ کے ذریعے معلومات ہو. پہلے تو آدمی گھر سے نکلتے ہی خالی اپنے گاؤں کی عزاداری جیسے کرتا اس سے ذرا کچھ الگ ہوتے دیکھا وہیں بڑھ جاتا تھا. یہ کیسے فاتحہ دے رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے. ایک تو میں سارے عالم تشیع سے جو بر صغیر کے ہیں، ایک دلیل ہمارے ہاں ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل شریعت میں، شریعت کی دلیل ہوتی ہے آیت کہہ رہی ہے ایسا کرو، یہ حدیث کہہ رہی ہے ایسا کرو، یہ پیغمبر کی سیرت کہہ رہی ہے ایسا کرو، یہ امام کی سیرت کہہ رہی ہے ایسا کرو. یہ پیغمبر اور معصومین کے زمانے سے آج تک جتنے دیندار گزرے ہیں ان سب کی سیرت کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو. جس کی جو ایک اس کو سیرت متشرعہ کہتے ہیں، جو وہ داڑھی کے مونڈنے کے حرام ہونے کی دلیل سب سے مضبوط. یہ روایتیں سب کمزور، مگر مضبوط دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے دور سے آج تک 12 اماموں کے درمیان اور اس سے پہلے پیغمبر زمانے میں جو بھی دیندار لوگ تھے کسی نے داڑھی نہیں مونڈی. اس کا مطلب حکم موجود ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے. اگر حکم نہ ہوتا وہ روایت ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن اگر حکم نہ ہوتا تو یہ سیرت نہ آتی. تو اسی سیرت ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، میرے عزیزو اس دلیل کو تھوڑا بدل دو. یہ دلیل نہ بناؤ کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا لہذا ایسا کرنا چاہیے. دلیل یہ بناؤ کہ پیغمبر کے گھر میں ایسا ہوا تھا، ایسا کرو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس میں جلدی سے سمیٹ کے بات کو ختم کروں. میں اپنے سامعین کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے گڑبڑی شروع ہوتی ہے اور جہاں سے ذاکر اور خطیب اور عالم اور سامعین میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہ جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی. ہمارے سب کے، آپ کے بمبئی تو پہچانتا ہے آج بھی مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، بہترین خطیب، بہترین واعظ. اللہ نے زبان میں اثر دیا اس لیے کہ کردار وہی ہے جو زبان پہ ہے، وہی دل میں ہے، وہی دماغ میں ہے، وہی زندگی میں ہے. تو جب قم جاتے تھے ایسے بزرگ، کوئی بھی بزرگ آج بھی جب کوئی بزرگ قم جاتا ہے تو قم کے طلباء، نجف کے طلباء اس بزرگ کو اس سے سیکھتے ہیں. اور اس میں ہندوستان سے آنے والے ظاہر سب خطابت والے ہوتے ہیں تو ان کو مجلس پڑھوائی جاتی. تو ایک مجلس رکھی ہم لوگوں نے بانی تنظیم کو، اس میں خطیب کے طور پر ان سے گزارش کی. انہوں نے مجلس پڑھی تو انہوں نے مختصر کر کے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ ہیں، آپ نے حوزے میں پڑھا، آپ کے پاس اتنا علم ہے، سب کچھ ہے، امامہ ہے اور اتنا علم ہے، لیکن لوگ آپ کی مجلس پسند نہیں کرتے. اب انہوں نے ان کا بات کرنے کا طریقہ ہی تھا، انکسار بھی تھا. اور ایک ہم ہیں ٹوپی والے ہیں، ہم نے حوزہ نہیں دیکھا، نجف نہیں دیکھا، قم نہیں دیکھا، لیکن ہمارے ان کا جملہ تھا ہمارے جیسے جاہل کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو جو پڑھا لکھا خطیب نہیں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو پڑھا لکھا عالم اس کی مجلس پسند نہیں کرتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ ہم نے کہاں اتنی عقل کے سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے علم، تو آپ اپنے علم پہ بھروسہ کر کے ممبر پہ آ جاتے ہیں اور بات کہنے کے انداز پر، طرز پر، خطابت کے سلیقے پر زور نہیں دیتے. توجہ دیں، آپ اپنے پاس علم ہے، آگے علم دے دیں، لیکن کیسے مجلس پڑھی جاتی ہے، کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیسے اشارے کیے جاتے ہیں، کیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو دلچسپی، اس کا جو ہنر والا حصہ ہے، بات کہنے کے سلیقے والا حصہ، آپ طرز خطابت پہ دھیان نہیں دیتے، خالی اپنا علم پہنچاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا، اور ہم جیسے جاہل، ہمارے پاس علم تو ہے نہیں، تو ہم ساری محنت کرتے ہیں کہ بات کیسے کہیں کہ دلچسپ ہو جائے اور لوگوں کو اچھی لگے. تو طرز خطابت پہ ہم توجہ دیتے، اس لیے آپ کامیاب ہیں. اور آپ طرز خطابت توجہ نہیں دیتے، آپ جو بات ہے جو الٹ دیتے ہیں. اس کا جملہ کہا، آپ مجلس نہیں پڑھتے ہیں، آپ علمی قے کرتے ہیں.
تو حقیقت یہ ہے میں اپنے سارے سامعین کو سنا رہا ہوں یہ بات کہ، اور اپنے جوان علماء کو جو قوم و نجف سے آئے ہیں، جن کے اندر جذبہ تبلیغ ہے، جن کے اندر جو پایا ہے اسے پہنچانے کی کا شوق ہے، آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے وہ بتائیے جو برداشت کر سکے سننے والے، وہ نہ بتائیے کہ جس سے ماحول کا سکون چھنے، جس سے عزاداری کے اندر جھگڑے کھڑے ہونے لگیں، جس سے عزادار آپس میں لڑنے لگیں، اور اس کے بعد یہ ان کے یہاں نہیں جاتے اور ان کے یہاں نہیں جاتے، یہ ان کو نہیں بلاتے وہ ان کو نہیں بلاتے۔ یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، اور ہمیں ایک ہو کے، جیسے کربلا کے 72 آئے تھے، وہ کون حسینی تھے؟ وہ حسینی جو آج ہمیں حسینی بننا ہے، وہ کون سا حسینی بننا ہے؟ میں نے کہا 1,24,000 نبیوں میں بھی اصحاب تھے، ان کے ساتھ 2 صحباب تھے، اور اس کے بعد سارے پیغمبر کے بھی اصحاب تھے اور رشتہ دار تھے، اور اس کے بعد مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک آئے ہیں اصحاب اور رشتہ دار۔ مگر حسین کا دور آیا تو حسین نے جب چراغ بجھایا تھا خیمے کا، انسانیت کا چراغ جلانے کے لیے، اور کوئی نہ گیا تھا شب عاشور سنتے ہمیں، تو چراغ جلا کے کہا تھا کہ جیسے رشتہ دار جوڑ کے رہنے والے مجھے ملے ہیں، ایسے میرے دادا، میرے نانا، میرے بابا، میرے بھیا کسی کو نہیں ملے، اور جیسے جذبہ رکھ کے قربانی دینے والے دوست اور انصار مجھے ملے ہیں، ایسے کسی کو نہیں ملے۔ حسینی ہو تو ویسے بنو کہ جیسے حسین پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا کام پورا کرنے کے لیے پردہ غیب میں حسین کا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے میرے جد کو ملے تھے کربلا کھڑی کی، اب میں اس کربلا کو، اس ہدف کو پورا کر دوں ظاہر ہو کے جس ہدف کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ لہذا حسینی کو ترقی کرنا ہے، سفر کرنا ہے اپنے ایمان میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنے تقوی میں، تاکہ حسین، وقت کا حسین جو انتظار کر رہا ہے اس کی بات پوری ہو جائے۔ چاند رات آ گئی، چاند نکلا ہے۔ یہ چاند نکلتا ہے تو مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین ہمارے پاس سال بھر رہتے ہیں، وہ تصور نہیں ہے جو ہم الوداع پڑھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب اگر کسی دماغ میں یہ ہے کہ حسین سے ہم کہہ رہے چلے جاؤ، تو وہ حقیقت نہیں ہے۔ نہ حسین آج آتے ہیں، نہ حسین 8 ربیع الاول کو چلے جاتے ہیں۔ حسین تو ہماری زندگی سے جڑے ہیں۔ حسین کو ہم چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ ہم کو سکھایا گیا، ان کے بیٹوں نے سکھایا کہ حسین کو دن بھر میں بہت یاد کرو، ہمیں یاد کرو نہ کرو، ہمیں جد کو یاد کرو۔ کہا جب پانی پیو یاد کرو، جب کسی مظلوم کو دیکھو یاد کرو، جب کسی، خود کہا تھا جب کسی مسافر کو عالم غربت میں مرتے دیکھنا تو مجھے یاد کرنا۔ تو حسین ہمارے پاس ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں کہ حسین ہمارے پاس آئیں، حسین ہمارے پاس رہیں۔ یہ ایام اعزاں میں جو ہم کہتے ہیں کہ رونق آ گئی، حسین آ گئے اور حسین چلے گئے، یہ تو ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جب ہم حسین کے لیے امام باڑہ سجا دیتے ہیں تو جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم سجا کے اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا اب حسین آئے ہیں، ورنہ حسین ہر وقت ہیں۔ جب تمہارے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے حسین ہیں، جب تمہارے گھر میں نماز ہو رہی حسین ہیں، جب تمہارے گھر میں مجلس ہو رہی حسین ہیں، اور اکیلے حسین نے، حسین کی ماں بھی ہیں، حسین کے بابا بھی ہیں، حسین نہیں فرشتے بھی ہیں، حسین نہیں ہے اس پر مہربان پروردگار بھی ہے۔ یہ ہمارے طرز عمل پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سے حسین کبھی نہ جائیں، اور معاذ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسین ہمارے پاس کبھی نہ آئے، اور ہم کی تاریخوں سے نہیں جڑا، ہمارے طرز عمل سے جڑا ہے۔ حسین کو بلانے کے لائق ہو تو گھر میں حلال فرش بچھا ہونا چاہیے۔ جس گھر میں تم مصلی بچھاتے ہو وہ جائز ہو، ویسی جس پہ فرش بچھا رہے ہو زہرا نہ آئیں گی، حسین نہ آئیں گے۔ اگر یہ گھر کسی بہن کا ناجائز قبضے کا ہے، کسی چوری کے بےایمانی کے پیسے سے خریدا ہے، حسین کو لانے کی شرطیں ہیں وہ پوری کرو تو حسین تمہارے پاس سے کبھی جائیں گے نہیں۔ یہ چاند رات ہے، ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ حسین ہمارے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، مگر محرم آتا تھا تو حسین کے بیٹوں کی بھی بے چینی دکھائی دیتی تھی۔ 6 امام اپنے بابا کے لیے، 7ویں امام اپنے بابا کے لیے، 8ویں امام اپنے بابا کے لیے۔ بتاتے ہیں کہ چاند نکلنے کے بعد ہم نے اپنے بابا محمد باقر کے لبوں پہ کبھی تبسم نہیں دیکھا،
مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور جیسے جیسے تاریخ بڑھتی تھی کرب بڑھتا تھا. اور 10 محرم کو تو میرے بابا کی آنسو نہیں رکتے تھے. کبھی کوئی صحابی آیا، دیکھا گریا ہے، فریاد ہے، رونا ہے، پوچھا کیا ہوا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج ہی کی تاریخ میرے بابا مارے گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ اصحاب ائمہ کو بھی عاشور کا پتہ نہیں ہوتا تھا. کتنے مشکل دور سے دین گزرا ہے، ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے. تو وہ دوتے تھے یہ محرم آ گیا، یہ گریا کی تاریخ میں آگے آتا ہے اور بہت تیز چلا جاتا ہے. ہم ٹھیک سے رو بھی نہیں پاتے. آج چاند رات ہے، یہ چاند الگ الگ شہروں میں پورے دنیا میں نکلا ہے. ابھی کربلا میں جو چاند نکلا ہے تو تپتا ہوا ریگستان ہے بس. مگر یہ چاند مدینے میں نکلا ہے تو مدینہ اجڑ چکا ہے. یہ چاند مدینے میں نکلا ہے تو قبر فاطمہ پر آج کوئی بیٹا رونے کی نہیں آنے والا. فاطمہ خود جا چکی ہے. قبر رسول پہ حسین رات میں آ کے ضرور تھوڑی دیر لیٹتے تھے مگر اب حسین نہیں آئیں گے. یہ چاند مکے میں نکلا تھا ابھی ذی الحجہ میں تو حسین یہی تھے. مگر اب جو محرم کا چاند نکلا ہے تو فرزند رسول مکہ چھوڑ کے راہ سفر میں ہے. چاند نکلا تو حسین راہ سفر میں ہے. اور یہی محرم کا چاند نکلا تو اس کوفے میں بھی نکلا جہاں بے گور و کفن کی لاش دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکی. یہ چاند محرم 61 ہجری سے پہلے نکلا ہے، 61 ہجری کے بعد بھی نکلا ہے. بعد میں نکلا تو رباب اپنے چوت کو یاد کرتی ہے، ام کلثوم اپنے قمر بن ہاشم کو یاد کرتی ہے، زینب اپنے بھیا کو یاد کرتی ہے. اور سید سجاد چاند دیکھ کے گریا اور بڑھ جاتا ہے ورنہ ان کا رونا رکا کم ہے. اے عزیزو، ہم سب جمع ہوئے حسین کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. حسین کا قافلہ کربلا جا رہا ہے. راہ کربلا میں حسین، مجھے اس منزل کا نام یاد نہیں رہ جاتا مگر رکے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی. روکا، کہا دیکھو کوئی آ رہا ہے کوفے کی طرف سے، لے کے آئے. کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا جب ہم نکلے تھے تو آپ کے بھائی سفیر مسلم کا سر کٹ چکا تھا اور ان کا جنازہ سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا. حسین خیموں میں گئے. حسین نے اپنی بھتیجی، ارے عباس کی سگی بھانجی، مسلم کی بیٹی جو حسین کی بھانجی بھی ہے بھتیجی بھی ہے، ایک بار بلایا. ننھی بچی آئی، ارے اس کی عمر بھی سکینہ جیسی ہے، پیار کرتے ہیں حسین ہمیشہ. مگر آج جو حسین نے پیار کیا تو کچھ ایسا دست شفقت سر میں پڑا. کہا چچا خیر تو ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج آپ میرے سر پہ ویسا دست شفقت پھیر رہے ہیں جیسے یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. کہاں بیٹا تو یتیم ہو گئی، تیرا باپ مارا گیا مگر میں حسین موجود ہوں، تو یتیم نہیں ہے. میں کہوں گا یتیم ہوئی تو دست شفقت پھیرا. ارے میرے مولا، تمہاری بیٹی سکینہ کربلا کے میدان میں ننگے سر، ارے کون ہے جو دست شفقت پھیرے؟ کوئی تادیانے مارتا ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے. یا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا اللہم تقبل منا هذه العبادہ. پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور قبول فرما. پروردگار مصائب و آلام سے دنیا دوچار ہے. حسین کی مظلومیت کو تجھے واسطہ اس وقت زمین پر جو ظلم و ستم کا شکار ہے. معبود سب سے زیادہ ظلم جو ہمارے علم میں ہے وہ یمن اور اس کے بعد افغانستان میں برپا ہے. پروردگار المظلومین کی حفاظت فرما. ہمارے علماء فقہا نامور شخصیتیں بحرین، سعودی عرب جیسے ظالم حکومتوں میں ظلم و ستم کا شکار، قید خانوں میں موت کی سزاؤں کے انتظار میں سولی کے پھندوں پر گردنیں اڑائی جا رہی. معبود ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے. پروردگار جو تیرے گھر پر، میرے پیغمبر کے مزار پر
ظالم قصاب قبضہ کیے بیٹھے ہوئے معبود ان کے تخت کو جلد از جلد الٹ دے۔ پروردگار پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے والے ظالم، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ یورپ کے شاطر ہوں، پروردگار ان سب کو یا شعور دین عنایت فرما دے، شعور انسانیت دے دے، اس لیے ہم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ شعور دین و انسانیت تک نہ پہنچے تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما۔ ایام اعزاں آ رہے ہیں، دنیا میں فعل میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت و مودت اور محبت کا جذبہ عنایت فرما، ہمارے دلوں کو کینے سے صاف و پاک کر دے، ہمیں گروہ بندی سے بچا لے۔ ایام اعزاں میں دشمن ہمیں بگاڑنے، ہمارے بچوں کو بہکانے کی نئی تدبیریں لے کے آتا ہے، معبود ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہمارے بچوں اور جوانوں اور عزاداروں اور ماتمیوں کو دین کی سمجھ عنایت فرما، اور جس خلوص سے وہ ماتم کرتے ہیں انہیں آخرت اور دنیا دونوں جگہ حق اور سچ اور ہدایت تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، شعراء، بیبیاں، مرد، عورتیں، متولی، انجمن کے صدور، جو کسی طرح بھی کسی کار دین میں لگے ہیں، بالخصوص عزاداری کی کسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، معبود ان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی قبول فرما لے۔ معبود میرا نام بھی اپنے دین کے خدمت گزاروں میں اور ناصروں میں نوٹ فرما لے۔ پروردگار زمانے کا آقا، حسین کا بیٹا منتظر ہے، ہمیں عصر غیبت میں وہ کرنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد وہ نسلیں کھڑی ہو سکیں جن کا میرے آقا کو انتظار ہے، اور ہمیں بھی جب وہ ظہور کرے تو کسی جگہ پہنچ جانے کے لائق بنا دے۔ امام کو حکم ظہور دے اور ان کے لیے حالات ظہور فراہم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین